محمد محمد یا محمد یا نبی یا محمد محمد یا محمد یا نبی صلی علی یا حبیبنا صلی علی یا نبینا صلی علی یا حبیبنا صلی علی یا نبینا ماہ مبارک آیا ہے نور محمد لایا ہے ماہ مبارک آیا ہے نور محمد لایا ہے خوشیاں مناؤ شمع جلاؤ آمنہ کا لایا خوشیاں مناؤ شمع جلاؤ آمنہ کا لایا سخی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا سخی کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا ماہ مبارک آیا ہے نور محمد لایا ہے خوشیاں مناؤ شمع جلاؤ آمنہ کا لایا خوشیاں مناؤ شمع جلاؤ آمنہ کا لایا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو آج کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں جو ہمارے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کی ولادت کی رات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس آیت کریمہ کے ذکر سے میں نے اپنی محفل کا آغاز کیا ہے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اب خدا فرماتا ہے، اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول سب سے بہترین، تمہاری زندگی میں سب سے بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی زمین پر تشریف لائے۔ ان کی ولادت بسعادت کی تاریخ 17 ربیع الاول ایک امر فیل تھی۔ رسول کے جب تشریف لانے کے کچھ ہی سال گئے، ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 63 سال کی تھی۔ عزیزو، ہمارے رسول کے تشریف لانے کے تھوڑے سمے بعد عزادارو، جب ہمارے رسول نے تبلیغ شروع کی، جب اب پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے ہیں اسلام کی، پیغمبر اسلام تبلیغ کرتے رہے، پیغمبر اسلام جب تبلیغ کرتے رہے، اسلام آگے بڑھتا رہا، پیغمبر اسلام نے اسلام کو کامیابی دلائی۔ اسی اثنا میں اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اور اب اس سورے کی طرف دیکھیں تو جب اسلام فتح اور کامیابی کی طرف بڑھ رہا تھا اور رسول خدا نے دھیرے دھیرے پورے مکے میں اسلام کو پھیلا دیا تھا، پورے مکے میں بھر کے مسلمان پھیل رہے تھے۔ عزیزو، بس تھوڑے ہی سمے کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے اور بعثت کا اعلان کیا۔ جب بعثت کا اعلان کیا، رسول خدا نے بعثت کا حکم دیا۔ تھوڑے ہی سمے بعد رسول خدا نے غدیر کو لوگوں تک پہنچایا، غدیر کا اعلان کیا۔ عزیزو، رسول خدا نے غدیر کو پہنچا کے ہمارے اسلام کو پوری طرح سے مکمل کر دیا۔ اور غدیر کو بھی کیسے پہنچایا؟ جب رسول خدا حج سے فارغ ہوئے اور جب واپس پلٹ رہے تھے، جبرائیل امین نازل ہوئے اور پیغام پہنچایا، اور رسول خدا رک گئے، جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلوایا، جو پیچھے رہ گئے تھے
ان کی راہ دیکھی گئی اور اونٹوں کے پلان کے ممبر بنایا گیا، اس پر رسول خدا چڑھے اور مولا علی بھی تشریف لائے۔ رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں پر مولا علی کو بلند کیا اور ایک صدا دی، فمن کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اے مسلمانوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے، جو مجھے مولا مانتے ہیں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ بس عزیزو، اب رسول خدا کی بیٹی کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اور بیٹی بھی کیسی تھی؟ رسول خدا کا اپنی بیٹی سے کیا کردار تھا؟ عزیزو، رسول خدا جب اپنی بیٹی کو رسول خدا کی بیٹی اپنے دل کا ٹکڑا تھی۔ عزیزو، رسول خدا جب اپنی بیٹی کے دروازے پر پہنچتے تھے تو اپنی بیٹی کے دروازے پر پہنچ کر سب سے پہلے سلام کرتے تھے اور اپنے بیٹی کو اپنا جز مانا کرتے تھے۔ عزیزو، اور بیٹی نے بھی کیا کیا کام کیے ہیں۔ جب رسول خدا جنگ لڑ کر آئے ہیں اور جب اپنے باپا کو زخمی دیکھتی تھی نا فاطمہ الزہرا، تو رو کر اپنے بابا کو بستر پر بٹھاتی تھی، بستر پر آرام کرنے کو کہتی تھی، اپنے بابا کو سکون دیتی تھی، اپنے بابا کو کھانا کھلاتی تھی، اپنے بابا کے زخموں کو گرم پانی سے دھوتی تھی، اپنے بابا کو سکون پہنچاتی تھی۔ عزیزو، جب جناب فاطمہ الزہرا نے رسول خدا کے لیے یہ سارے کام انجام دیے، بس اب رسول کو بھی کہنا پڑا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ عزیزو، ایسے تو جب دیکھا جائے تو کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی ماں نہیں ہو سکتی، پر واقعاً جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کے لیے ایسے کام کیے ہیں، اپنے بابا کی ایسی خدمت کی ہے کہ رسول خدا کو بھی کہنا پڑا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ احسن الحدیث، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین گرامی، السلام علیکم۔ پہلے تو آپ سب کو ولادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آئیے ہم سب مل کے اس جشن کی مبارک ہمارے وقت کے امام زمانہ کی بارگاہ میں ایک بلندرین نعرے صلوات سے پیش کریں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میں شکر گزار ہوں ڈریم کربلا پالیتانہ کے گروپ کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر لائیو اپنے پلیٹ فارم پر رکھا ہے، اور شکر گزار ہوں اس لائیو پلیٹ فارم کا۔ اور یہ جو سچویشن ابھی ہے پورے دنیا میں کورونا کی، اس کی وجہ سے میں اور ہمارے سارے شعراء کرام، سارے نوحہ خان اور میرے سارے پروگرامز آن لائن ہی ہوئے ہیں، یوٹیوب پر وغیرہ نو ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ایک بلند ترین نعرے صلوات سے اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ بر محمد و آل محمد نعرے صلوات، اللہم صلی علی۔ ایک منقبت رسول خدا کے حوالے سے معاف فرمائیں۔ یا نبی 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 یا نبی
یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، چمک اٹھی ہے قسمت روشن ہے جگ سارا، چمک اٹھی ہے قسمت روشن ہے جگ سارا، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی، رحمت لے کر رحمت لے کر آیا ہے عبداللہ کا پیارا پیارا، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی۔ یہاں سے شعر آپ کے حوالے، نور نبی کی برکت دیکھو قسمت چمکی ایسی، لگتی ہے مکے کی زمین بھی عرش اعظم جیسی، عرش اعظم جیسی، چوم رہا ہے اس مٹی کو خوش ہو کر ہر تارا تارا، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی، چمک اٹھی ہے قسمت روشن ہے جگ سارا، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی۔ بطور خاص دیکھیے کتنے پیارے ہیں یہ لمحے گھڑیاں کتنی پیاری ہیں، کتنے پیارے ہیں یہ لمحے گھڑیاں کتنی پیاری ہیں، امنا بی بی کی گودی پر مریم صدقے واری ہے، مریم صدقے واری ہے، اس ماں کی آغوش بنی ہے رحمت کا گہوارہ گہوارہ، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی، چمک اٹھی ہے قسمت روشن ہے جگ سارا، پیغمبر کے پاؤں کا تلوا ہے اتنا نورانی، سورج نے رکھ دی ہے آ کر قدموں میں پیشانی، قدموں میں پیشانی، شرمندہ ہے آسمان پر چاند بہت بیچارہ بیچارہ، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی، چمک اٹھی ہے قسمت روشن ہے جگ سارا، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی، ایسی ہیں ہاتھوں کی لکیریں جیسے آیت لکھی ہے، ایسی ہیں ہاتھوں کی لکیریں جیسے آیت لکھی ہے، امنا اس کے ہاتھوں نے کونین کی قسمت لکھی ہے، کونین کی قسمت لکھی ہے، چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے تیرا راج دلارا، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی، چمک اٹھی ہے قسمت روشن ہے جگ سارا۔ بطور خاص دیکھیں کہ جب ان کے اخلاق کی بدلے اس دنیا پر چھاتی ہیں، ہاں جب ان کے اخلاق کی بدلے اس دنیا پر چھاتی ہیں، کوڑا ڈالنے والی بٹیاں قدموں میں گر جاتی ہیں، قدموں میں گر جاتی ہیں، ریزہ 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 ہو جاتا ہے دیکھ تکبر سارا سارا، نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی 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 یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی، چمک اٹھی ہے قسمت روشن ہے جگ سارا۔ مقطع دیکھیے کہ نعت پیمبر میری زبان سے سن کر سارے کہتے ہیں، ہاں نعت پیمبر میری زبان سے سن کر سارے کہتے ہیں، انسانوں کا ذکر کی کیا ہے چاند ستارے کہتے ہیں، چاند ستارے کہتے ہیں، جتنی پیاری
ارے جتنی پیاری نعت ہے کتر لے جاؤں اتنا پیارا پیارا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی چمک اٹھی ہے قسمت روشن ہے جگ سارا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی یا نبی نبی پر محمد وآل محمد نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سلام جو آج سے 2 سال پہلے میری کیسٹ میں ریلیز ہوا تھا، بطور خاص دیکھیے کچھ نیا ہے۔ مادر شاہ ہے جنت پہ لاکھوں سلام، مادر شاہ ہے جنت پہ لاکھوں سلام، سیدہ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہاں سے شعر دیکھیے کہ اپنے قاتل کو بھی جام شربت دیا، اپنے قاتل کو بھی جام شربت دیا، مرتضیٰ کی شرافت پہ لاکھوں سلام، مادر شاہ ہے جنت پہ لاکھوں سلام، سیدہ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام۔ یقیناً کربلا کی زیارت ہر مومن کے دل کی خواہش ہے، یقیناً میری اور آپ سب کی خواہش ہے۔ مولا جلد سے جلد ہم سب کو اپنے روزے پر بلائے، الہی آمین۔ آئیے اس کربلا کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، اس کربلا کے حوالے سے شعر پڑھ رہا ہوں۔ بطور خاص دیکھیے کہ جس کا سارا زمانہ طلبگار ہے، کہ جس کا سارا زمانہ طلبگار ہے، کربلا کی زیارت پہ لاکھوں سلام، مادر شاہ جنت پہ لاکھوں سلام، سیدہ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام۔ یقیناً خدا کی رحمت کتنی بڑی ہے، بطور خاص دیکھیے کہ دشمنوں کو بھی دیتا ہے آب و غذا، دشمنوں کو بھی دیتا ہے آب و غذا، اے خدا تیری رحمت پہ لاکھوں سلام، اے خدا تیری رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آخری سے 2 سے 3 شعر بطور خاص دیکھیے مولا علی کے حوالے سے۔ یقیناً مولا علی کی طاقت کتنی بڑی ہے، بطور خاص دیکھیے کہ مادر شاہ جنت پہ لاکھوں سلام، یقیناً وہ علی کہ جو بادشاہ ہے۔ دیکھیے بطور خاص کہ باب خیبر کا ایک پل میں ارے توڑا غرور، ہاں باب خیبر کا ایک پل میں ہاں توڑا غرور، اے علی تیری طاقت پہ لاکھوں سلام، اے علی تیری طاقت پہ لاکھوں سلام۔ یقیناً آج بچے بچے کے لب پر کربلا کا ذکر ہے، یقیناً کربلا کیا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ بطور خاص دیکھیے کہ بچے بچے کے لب پہ تیرا ذکر ہے، ہاں بچے بچے کے لب پہ تیرا ذکر ہے، کربلا تیری شہرت پہ لاکھوں سلام، کربلا تیری شہرت پہ لاکھوں سلام، مادر شاہ جنت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ہم سب مل کر ہمارے وقت کے امام اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو یہ کورونا وبا پوری دنیا میں پھیلی ہے اس کو جلد سے جلد نیست و نابود فرمائے، اور ہم سب کو دینی دنیاوی علم عطا فرمائے، ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بحمدللہ بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم آج کی شب جو واقعاً میں پر نور اور پر مسرت شب ہے یہ، جس میں ختمیہ مرتبت حضرت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مبارک شب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی ولادت کی شب ہے۔ تو اس عنوان سے اس محفل کا آغاز ہوا اور یہ محفل منعقد کی گئی کہ جس کا عنوان رکھا جشن صادقین۔ یہ وہ صادق ہے کہ جنہیں مکے کے کافر بھی سچے مانتے تھے، مکے کے کافر بھی جسے امانت دار مانتے تھے، یعنی جشن صادقین کے نام سے یہ جشن کا عنوان رکھا گیا۔ تو آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور بالخصوص وقت کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں اس شب کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ خصوصاً مبارکبادی حضرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کے پدر بزرگوار کی ولادت کی اور ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ جشن ختمیہ مرتبت کی بات اگر ہو تو ہم کیا بات کریں اس کے سیرت کے بارے میں، اس کی صورت کے بارے میں۔ اگر صورت کے بارے میں بات کریں، جن کی زلفوں کو دیکھ کر واللیل کا قصیدہ پڑھا جائے، جن کی آنکھوں کو دیکھ کر والنجم کا قصیدہ پڑھا جائے، اور اگر ہم سیرت پر بات کریں تو سیرت مصطفیٰ کون لکھ سکتا ہے، کون بیان کر سکتا ہے؟ سیرت مصطفیٰ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ جو پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے، کنتو کنزم مخفیہ، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو خلق کیا۔ اب اس سے اندازہ لگانا پڑے گا کہ ہماری نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کا وقار کیا ہے، ہمارے نبی کی منزلت کیا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اور خود محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اور پھر محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کنت نبی آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس وقت بھی تھا، بلکہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگانا پڑے گا کہ نبی جو ہے وہ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا، بلکہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوا کرتے ہیں۔ اور جب محمد مصطفیٰ کی آمد ہوئی، جب طٰہٰ کی آمد ہوئی، جب یاسین کی آمد ہوئی، جب مدثر کی آمد ہوئی، جب مزمل کی آمد ہوئی، جب کملی والے کی آمد ہوئی، جب فاطمہ کے بابا کی آمد ہوئی، جب حسنین کے نانا کی آمد ہوئی، اور جب فاطمہ کے بابا کی آمد ہوئی، اور جب علی کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، تو روایتوں میں ملتا ہے قصر قیصر کے 14 مینارے گل گئے، حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا شروع کر دیا، آتش گدے فارس ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ 3 میں نے معجزات آپ کے سامنے بتائے۔ قصر قیصر کے 14 مینارے گر گئے، یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں اکیلا نہیں آیا ہوں، میں اپنے ساتھ 14 کو لے کر آیا ہوں۔ یہ مینارے گرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ نبی محمد اکیلا نہیں آیا ہے، بلکہ نبی اپنے ساتھ 14 کو لے کر آیا ہے۔ اور آتش گدے فارس جو ایران کی کتنی برس پہلے آگ جلی ہوئی تھی، وہ آگ ٹھنڈی ہو کر بتا رہی ہے، اور نبی یہ معجزات دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے آتے ہی آتش گدے فارس کو ٹھنڈا ہو کر بتایا کہ تم اگر مجھ سے اور میرے آل سے وابستہ رہو گے تو میں جہنم کی آگ تمہارے لیے ٹھنڈی کر دوں گا۔ اس لیے تو نبی نے بارہا ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ساتھ میری عطرت کی محبت ضروری ہے، میرے ساتھ میرے آل کی محبت ضروری ہے، کیونکہ میں اکیلا محمد نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے 14 بھی محمد ہے۔ میں اگر محمد ہوں تو میرے بعد آنے والا بھی محمد ہے۔ اس لیے نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی آل کی بھی محبت ہمارے لیے ضروری ہوا کرتی ہے، اور ہمارا ایمان نبی اور آل نبی ہی ہے۔ مصطفیٰ کی سب سے اونچی شان ہے
میرا نبی میرا ایمان ہے۔ اور آئیے محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ستارے جگنو کی طرح چھت پہ منڈرانے لگے، ستارے جگنو کی طرح چھت پہ منڈرانے لگے، انس و جن جن کے ادب و احترام میں جھک جانے لگے، اور تمام پیغمبر نبی حور ملائکہ آمنہ بی بی کے گھر تشریف لانے لگے، فلک سے زمیں تک آمد مصطفیٰ کے پرچم لہرانے لگے، اور ادب میں سورج نہ نکلا اور چاند چھپ گیا کہ روشن دونوں عالم کو کرنے میرے آقا تشریف لانے لگے، روشن دونوں عالم کو کرنے کے لیے میرے آقا تشریف لانے لگے، اور کل نبیوں کے سرور آ گئے، اللہ کے چہیتے دلبر آ گئے، اور پڑھ رہے ہیں چرند و پرند فرود و سلام، پڑھ رہے ہیں چرند و پرند درود و سلام، حق کے محبوب محمد مصطفیٰ آ گئے، حق کے محبوب محمد مصطفیٰ آ گئے۔ اور میرا نبی خود ارشاد فرما رہا ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد۔ تو شاعر کچھ اس انداز سے ارشاد فرمانے لگا، خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہے محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہے محمد، ہر دور میں ہر شخص کے پیارے ہے محمد، اور اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہے محمد، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہے محمد۔ نبی کی صورت کی بات ہو تو وہ کالے کملی والے کی صورت ہم کیا بیان کریں، اور نبی کی سیرت پر اگر ہم بات کریں تو نبی کی سیرت کے لیے یہ 4 مصرے ہی کافی ہو جائیں گے کہ نبی کی سیرت کے لیے 4 مصرے ہی یہ کافی ہو جائیں گے کہ مدح سرکار دو عالم میں بھلا کیا لکھے، بولا قرآن مدثر لکھے طٰہٰ لکھے، اور جب کبھی سرور دو عالم کا قصیدہ لکھے، جب کبھی سرور دو عالم کا قصیدہ لکھے، آپ کاغذ پہ فقط فاطمہ زہرا لکھے، آپ کاغذ پہ فقط فاطمہ زہرا لکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔